نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اور یقیناً دیکھا اس کو دوسری مرتبہ عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس عندہا جنت المأوی اسی کے پاس ہے جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی جب ڈھانپ رکھا تھا سدرہ کو جس چیز نے بھی ڈھانپا تھا ما زاغ البصر وما طغى نہیں ٹیڑھی ہوئی نگاہ اور نہ حد سے بڑی لقد رأى من آیات ربه الكبرى یقیناً دیکھی اپنے رب کی بڑی نشانیوں میں سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ النجم آیت نمبر 13 سے لے کر 18 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون پڑھا اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا اس کا بیان تھا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پہ کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کو حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ تو آج کے سبق میں دوسری دفعہ کے دیکھنے کا ذکر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے سلسلے میں طائف تشریف لے گئے اور طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سنا بلکہ پتھر مار کر آپ کو شہر سے نکالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی دنیا سے چلے گئے۔ آپ کی غمخوار زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہوئی، آپ کے دادا عبد المطلب کی بھی وفات ہوئی اور آپ کے چچا ابو طالب۔ بہرحال جب یہ قریبی رشتہ دار چل بسے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم سیر کرائی جس کی آج تک ایسی سیر کسی کو نہیں کرائی تھی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے
اور پھر وہاں امام الانبیاء بنایا۔ یہ دو حصوں پہ سیر مشتمل تھی۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے لے کر جہاں تک رب نے چاہا وہاں تک، آسمانوں سے اوپر سدرہ سے بھی آگے۔ تو پہلے حصے کو اسراء اور دوسرے کو معراج کہتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر فائز ہوئے جس کو شیخ سعدی شیرازی نے یوں بیان کیا: سوارے جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از کسر نیلی رواق۔ ایسا سوار ایسی براق پر بیٹھا کہ کسر نیلی، یہ نیلی چھت تو نیچے رہ گئی اور سوار آگے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل وہ براق لے کر آیا کہ جس کا اگلا قدم حد نگاہ تک ہوتا تھا، اتنی رفتار اس کی۔ اور وہاں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں پہنچ کر اس کو وہیں باندھا جہاں سواریاں لوگ باندھا کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی امامت کے لیے مجھے چنا۔ ہر نبی وہاں پہ موجود، اور جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ ہما انبیاء در ثنائے تواند مقیم درے انتظار تواند تو بدر منیری ہما اخترن تو سلطان ملکی ہما لشکرن۔ سارے نبی کھڑے ہو کر گویا کہ یہ اعلان کر رہے ہیں آج سارے انبیاء کے درمیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگ رہے ہیں جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ تو سلطان ملکی ہما لشکرن، یا یوں لگ رہے ہیں جیسے سارے لشکر میں ایک ان کا کمانڈر اور سپہ سالار ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہوا اسراء۔ اس کے بعد ہے معراج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر معراج عروج سے ہے، حضور اوپر گئے، عروج پایا، بلندیوں پر گئے، آسمان نیچے رہ گئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ وہاں انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور پھر سدرۃ المنتہا، سدرہ ویسے تو بیری کو کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا جو انتہا کی جگہ ہے، جس سے آگے مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ جبرائیل جو نورانی فرشتوں کا سردار ہے اس کا بھی مقام یہاں تک ہے، اس سے آگے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہو اور کہتے ہو نہیں تمہارے پاس وہی کوئی نہیں آئی، میرا نبی جبرائیل سے سدرۃ المنتہا میں ملاقات کر چکا ہے، سدرۃ المنتہا میں میرا نبی جبرائیل علیہ السلام سے مل چکا ہے، تم جھگڑا کرتے ہو۔ کل کے سبق کی آخری آیت کو دیکھیں نا، وَلَقَدْ رَأَى، بلکہ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، تم جھگڑا کرتے ہو اس بات پر جس کو میرا نبی خود دیکھ چکا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یقیناً آپ نے اس کو ایک بار نہیں دوسری مرتبہ بھی دیکھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر تو ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر رہے تھے تو وہاں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ بھی دیکھا، کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، وہ جو ٹھکانہ ہے جہاں سے جبرائیل آگے خود نہیں جا سکتے، وہ مقام ہے جبرائیل علیہ السلام کا، وہاں پر ملاقات ہوئی ہے، وہاں پر دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عندہا جنت المأویٰ، اور جنت المأویٰ وہ آرام دہ گھر، وہ آرام دہ رہائش، وہ اچھا ٹھکانہ ایمان والوں کا، وہ بھی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جنت میں میں نے خوبصورت محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں اندر جھانک کر دیکھوں کہ کتنا خوبصورت ہے، لیکن عمر پھر مجھے تیری غیرت یاد آئی اور پھر میں نے جھانک کر نہ دیکھا، تو عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ آپ پر بھلا کیسی غیرت،
آپ نے تو ضرور دیکھنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے نظارے بھی کرائے ہیں۔ فرمایا تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہو اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہو کہ تم سچے نبی ہو؟ میرا نبی جنت دیکھ کے آیا ہے، سدرہ دیکھ کر آیا، وہاں جبرائیل سے مل کر کے آیا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، جب سدرہ کو ڈھانپ رکھا تھا، کس چیز نے؟ ما یغشا، تمہیں کیا پتا کہ کس چیز نے ڈھانپ رکھا تھا؟ تمہاری سمجھ میں وہ بات آئے گی کیسے کہ سدرہ کیا ہے اور سدرہ کے اوپر پھر کیا نور کی برسات پڑ رہی تھی؟ ما یغشا، تم کیا جانو کہ کیا چیز سدرہ پہ پڑ رہی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سدرہ پر فرشتے ایسے چمک رہے تھے، ایسے چمک رہے تھے، نورانی فرشتے، گویا کہ وہ سدرہ ساری نور سے بھری ہوئی تھی اور رب کے نور کی تجلیاں یوں سدرہ کے اوپر پڑ رہی تھی، گویا کہ وہ روشن ہی روشن تھی۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے والوں، تمہیں کیا پتا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ پر کس نورانیت کا معائنہ کر کے آیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو۔ اچھا، جب اچانک کوئی زیادہ روشن چیز نظر آئے نا تو بندہ آنکھیں بند کر لیتے یا ادھر ادھر پھیر لیتے۔ زیادہ روشن چیز نظر آئے آنکھیں بند کر لیتا ہے یا دائیں بائیں ادھر ادھر کر لیتا ہے، پھیر لیتا ہے یا چندھیا جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے ذہن میں یہ اشکال نہ آئے، اتنا نور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیسا ہوگا؟ اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، زاغا ٹیڑھا ہونا، نگاہ ٹیڑھی نہیں ہوئی، ادھر ادھر نہیں ہوئی۔ تم کہو کہ ادھر ادھر ہو گئی، نہ، ما زاغ البصر وما طغى، جو رب زیارتیں کروا رہا تھا وہ برداشت کی ہمت بھی دے رہا تھا نا۔ ما زاغ البصر، نگاہ ٹیڑھی نہیں ہوئی، وما طغى، طغا کہتے ہیں تجاوز کرنا، بھئی اللہ نے یہ چیز دکھائی ہو اور نبی پاک نے وہ دیکھ لی ہو، فرمایا نہ ایسا بھی نہیں ہوا، جو رب نے دکھایا ہے وہ اللہ کے محبوب نے دیکھا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ ٹیڑھی ہوئی، نہ نگاہ بہکی، نہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہوئی، جو چیزیں رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں۔ تو تم میرے نبی سے ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جو میرا محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً آپ نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی، بڑی نشانیاں دیکھی۔ ان کا کچھ تذکرہ احادیث مبارکہ میں صرف 2-4 باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے جہنم بھی دیکھی، میں نے دنیا بھی دیکھی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت کچھ دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ایک شخص ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے، وہ اس کے سر پہ زور سے مارتا ہے، سر کچلا جاتا ہے، پتھر لڑکتا ہوا وہاں جا گرتا ہے، وہ بندہ جاتا ہے اس پتھر کو اٹھانے کے لیے، یہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اتنے میں اس کے واپس آنے تک اس کا سر پھر جڑ جاتا ہے، وہ پھر اس کو اسی زور سے اور قوت سے وہ پتھر مارتا ہے، اس کا سر پھر کچلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے آخر میں بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت دی تھی اور یہ نماز سے غفلت کرتا تھا۔ نماز سے کیا کرتا تھا؟ غفلت کرتا۔ اذان سنی، کروٹ بدل لی اور ٹھیک ہے جی بعد میں پڑھ لیں گے۔ نماز سے غافل آدمی کو یوں سزا دی جائے گی، یوں اس کا سر کچلا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک بہت بڑا تالاب دیکھا جو خون کا ہے، خون کی ندی، خون کا تالاب، اس میں ایک آدمی غوطے کھا رہا ہے، دوسرا کنارے پر کھڑا ہے، اس کے پاس پتھر ہے، وہ غوطے کھانے والے کا سر جب اوپر آتا ہے نا، اوپر سے وہ پتھر مارتا ہے، سر پھٹ بھی جاتا ہے اور بندہ پھر نیچے بھی چلا جاتا ہے۔
پھر اوپر اٹھتا ہے، وہ پھر مارتا ہے، وہ پھر نیچے چلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتائے گا یہ سود خور ہے، سود کھانے والا ہے، جس سود کو نفع کا نام لے کر کھانے والا ہے۔ بڑا منافع مل گیا جی، بہت فائدہ مل گیا جی، آج خون کی ندی میں غوطے کھا رہا ہے، سر کچلا جا رہا ہے، اور اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام خوری سود سے محفوظ فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ایک تندور کی طرح چیز دیکھی، جیسے تندور ہوتا ہے اوپر سے تنگ نیچے سے کھلا، اس کے اندر مرد اور عورتیں ننگے جل رہے ہیں، اوپر آتے ہیں آگ کے شعلے کے ساتھ، قریب ہے کہ نکل جائیں، اوپر سے ایک بندہ مارتا ہے پھر نیچے جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن لمبے لمبے ہیں، یحمشون وجوہہم وصدورہم، اپنے سینے اور چہرے سے گوشت نوچ رہے ہیں، اپنے ہی ناخنوں کے ساتھ، اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں جو اپنے ہی ناخنوں سے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے جناب چہرے کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اور چبا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے اور پیٹھ پیچھے اگلے کی برائیاں بیان کرتے تھے، محفلیں سجاتے تھے، دوسروں کی توہین کیا کرتے تھے، یہ آج اپنے چہرے کو نوچ نوچ کے، سینے کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ایک شخص ہے، وہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں چھری یا کینچی ہے، اور وہ یہاں سے نا اس کو یوں کاٹتا ہے، اس کی باچھوں کو کاٹتے کاٹتے یہاں تک لے جاتا ہے، ایک سائڈ کاٹتا ہے پھر اٹھ کے دوسری سائڈ پہ جاتا ہے، پھر اس کو چیرتا ہے، یہ جو ہے اتنے میں جڑ جاتی ہے، وہ اس کو چیر کے فارغ ہو کے پھر اس سائڈ پہ آتا ہے، وہ چیختا ہے تڑپتا ہے، لیکن یہ چپ کر کے کاٹتا جا رہا ہے اس کو، کبھی ایک سائڈ چیرتا ہے کبھی دوسری سائڈ چیرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سا بندہ ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو صبح اٹھتے ہی جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کر دیتا تھا، جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کر دیتا، اور اس فیس بک نے تو ایسی جھوٹی خبریں پھیلائی ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی دیکھا، ہاں جی یہ میسج آ کے بھیجو جی، پتہ نہیں ہے کہ وہ سچی خبر ہے یا جھوٹی خبر ہے، بعض دفعہ تو اتنا بڑا جھوٹ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہوتا ہے، حضور نے یہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نہیں فرمایا، اگلا بندہ کہہ رہا ہے حضور فرمایا جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ آج ہر بندہ محدث بنا ہوا ہے جناب، یہ بھی حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے، اور پھیلائی جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے یا کیا ہے، الف با بھی نہیں پتہ حدیث کی، وہ بھی جناب حدیث کے علم کے ساتھ مذاق بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اتنا بڑا جھوٹ، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بات چیری جائے گی پھر دوسری چیری جائے گی، اور یہ اس کو سزا ملے گا جو جھوٹی خبریں پھیلانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے کہا پھر میں بارگاہ الہی میں پیش ہوا، سبحان اللہ، اور میں نے 3 تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میں نے کہا اے اللہ، تحفہ بندہ وہ لے کر آئے نا کہ جس کو پیش کرے وہ خوش ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تحفہ کسی کو دے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، خوشی سے قبول کر لینا چاہیے، لیکن بعض تحفے ایسے ہیں بندہ دے دے اگلا آدمی خوش ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسا تحفہ پیش کیا، میں نے کہا یا اللہ زبان کی ساری باتیں بھی تیرے لیے، بدن کی ساری باتیں بھی تیرے لیے، اور مال کی ساری باتیں بھی یا اللہ تیرے لیے، تینوں عبادتیں یا اللہ صرف تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انعام دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 چیزیں اللہ نے بھی دی، سلام، رحمت اور برکت۔ میرے محبوب تیرے اوپر سلام بھی ہو، تیرے اوپر رحمت بھی ہو، تیرے اوپر برکت بھی ہو۔ یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، ان کو بھی شریک کرنا۔ اللہ نے فرمایا تینوں چیزوں میں سے
ایک چیز میں امت کو بھی شریک کر لو. حضور نے سلام میں شریک کر لیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام کے اندر شریک کر لیا. تو سلام اتنا بڑا تحفہ ہے جو بارگاہ الہی سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کیا ہے اور امت کو دیا ہے. سبحان اللہ. تو سلام اتنا بڑا تحفہ. گھر گئے سلام ہی کوئی نہیں کیا، ایم ہی بیٹھ گئے. دوستوں احباب سے ملے اور 100 جہان کی باتیں کر لیں، سلام ہی کوئی نہ کیا. اتنا بڑا تحفہ چھوڑ دیا، اتنا بڑے تحفے کی قدر ہی کوئی نہیں کی. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ جو سلام ہے یہ اللہ کی طرف سے برکت والا پاکیزہ تحفہ ہے. اتنا بڑا تحفہ اور اس کا خیال نہ کرنا، تو سلام بہت بڑا تحفہ ہے. بعض دفعہ کوئی ساتھی کہتے ہیں نا بھائی جی فلانا آدمی آپ کو سلام کہہ رہا تھا. اچھا صرف سلام کہتے ہیں نا، صرف سلام. اگر نہ 50 روپے دے کے بھیجا پھر خوش ہو جائے شاید، لیکن 50 کی قیمت ہے، سلام کی قیمت کا پتہ نہیں ہے. یہ صرف سلام کی معمولی تحفہ ہے، یہ تو بہت بڑا تحفہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے لے کر آئے ہیں. اور جب جنتی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، ہم سب بھی جائیں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. جنتیوں کا تحفہ بھی سلام ہوگا. جنتیوں کا تحفہ بھی لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. کوئی فضول بات نہیں، بس سلام ہی سلام ہوں گے ہر طرف سے. تو سلام اتنا بڑا تحفہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں میں جھگڑا کرتے ہو جن باتوں کا تمہیں پتہ نہیں اور میرا نبی دیکھ کر آیا ہے. آخری بات، یہ سارا اتنا لمبا سفر ہوا کیسے جی؟ سمجھ میں نہیں آتی. بھائی مسجد اقصیٰ تک گئے مسجد حرام سے، ہمارے تو کئی دن لگ جاتے، اہل مکہ کہتے تھے نا، ہمارے تو مہینے لگ جاتے وہاں پہنچنے. آپ یہاں سے وہاں بھی پہنچے، پھر امامت بھی کروائی، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، 7 آسمان کراس کیے، پھر سدرا، پھر آگے بالا نہایا، پھر جنت دیکھی، پھر جہنم دیکھی. اتنا کچھ دیکھ کر واپس آ گئے. کتنے عرصہ لگ گیا جی؟ کا لیلن، رات کا تھوڑا سا حصہ لگا، رات کا تھوڑا سا حصہ. حضور کہتے بستر پر اٹھ کر گیا تھا، وہ ابھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ میں واپس بھی آ گیا. وضو کیا تھا، پانی ابھی چل ہی رہا تھا کہ واپس بھی آ گیا. دروازے کی کنڈی ابھی ہل ہی رہی تھی کہ واپس آ گیا. یہ کیسے ممکن ہے جی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. عقل ہی نہیں مانتی کہ جناب اتنا تھوڑا سا وقت اور اتنی لمبی سیر، یہ کیسے ممکن ہے؟ رب نے پہلے جواب دیا سورۃ الاسراء میں. اللہ نے فرمایا سبحان، یہ نہ دیکھو سیر کرنے گیا کون ہے، یہ دیکھو سیر کرانے لے کر کون گیا ہے. سیر کرانے لے کر، اس کو کہتی سبحان ہے، اس کو کہتی وقت اس کی مٹھی میں، کائنات کا سارا نظام اس کی مٹھی میں. یہ تو بات سمجھ میں آئی. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر جب بات سمجھائی نا، مثال سے بات ذرا آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ گئے شہر میں، دیکھا جی روٹ لگا ہوا ہے، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل والے کھڑے ہوئی ہیں، پیدل چلنے والے کھڑے ہوئی ہیں، روٹ لگا ہوا ہے، کوئی بندہ آگے نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا جی؟ وہ جی شاہی مہمان آئے ہوئی ہیں. ابھی چند دن پہلے نہیں تھا وہ عالمی کانفرنس تھی، تو کتنا روٹ لگا ہوا تھا، بیچارے لوگ کبھی ادھر کبھی ادھر، راستے بند ہیں سارے جی، روڈ کراس کرنے کوئی نہیں دے رہا. بھائی شاہی مہمان آئے ہوئی ہیں، روٹ لگا ہوا ہے. اب روٹ لگا ہوا ہے، کوئی بندہ نہیں جا سکتا، شاہی مہمان آئے ہوئی ہیں. جب مہمان گزر جاتے ہیں روٹ کھول دیا جاتا ہے. اب موٹر سائیکل بھی چلتا ہے، پیدل سوار بھی، پیدل آدمی بھی چلتا ہے، گاڑی بھی چلتی ہے. شاہ جی نے فرمایا میرا محمد شاہی مہمان بن کر گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہا روٹ لگا دو، کائنات کا نظام روک دو. جو کنڈا ہل رہا تھا روک گیا، جو پانی چل رہا تھا روک گیا، جو بستر ٹھنڈا ہو رہا تھا روک گیا.
اور جب میرا محمد ساری سیر کر کے واپس آ گیا، اللہ نے کہا نظام چلا دو۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی؟ یہ روٹ لگا ہوا تھا، اس لیے یہ مثال دے کر بات کو سمجھایا، ورنہ بات تو وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں کہی کہ بھئی وہ ذات پاک ہے، جیسے چاہے کر لے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور یقیناً آپ نے اس کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، عندہا جنت المأوی، جس کے پاس جنت المأوی ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ کو ڈھانپ لیا جس چیز نے بھی ڈھانپا، ما زاغ البصر وما طغی، نہ ٹیڑھی ہوئی نگاہ اور نہ بھٹکی نہ آگے بڑھی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آپ نے یقیناً اپنے رب کی بڑی